اس سے نتیجہ عیسائیوں نے کیا اختیار کیا کہ وہ اوریجنل سن کہتے ہیں اسے، وہ جو ابتدائی گناہ تھا عظیم جو ہمارے جد امجد آدم سے سرزد ہوا تھا، اس گناہ کا اثر جو بھی بچہ نسل آدم میں پیدا ہوتا ہے وہ لے کر آتا ہے۔ یہ زمین و آسمان کا فرق ہے۔ اسلام کے نزدیک ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ معصوم ہے بلکہ مسلم ہے۔ کل مولود یولد علی الفطرہ، جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے وہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ، یہ تو والدین ہیں اس کے جو اس سے مجوسی یا عیسائی یا یہودی بنا لیتے ہیں، ورنہ وہ تو مسلمان ہوتا ہے، فطرت کی کلین سلیٹ لے کر آتا ہے۔ عیسائیت کہتی ہے ہر انسان جو پیدا ہوتا ہے بنیادی طور پر گناہگار ہے، اپنے جد امجد کے گناہ کا بوجھ لے کر آ رہا ہے۔ اب اس کا علاج انہوں نے پھر کیا تجویز کیا، یہ ہے ایک غلطی پر دوسری غلطی اور دوسری پر تیسری غلطی، خشت اول چون حد بیمار کج تاثریہ بھی رود دیوار کج۔ اب اللہ نے جب دیکھا اب ہر بندہ جو ہے آدم کی اولاد کا بنیادی طور پر پیدائشی طور پر گناہگار ہے، تو اب کیا کیا جائے؟ تو اللہ نے اپنا اکلوتا بیٹا، صلبی بیٹا مسیح یسوع اسے زمین پر بھیجا۔ یہ الفاظ میرے ہیں کہ اسے قربانی کا بکرا بنا کر اور ان سب کی طرف سے قبول کر لیا، گناہگاروں کی طرف سے، کہ ان کے گناہ کا کفارہ ہو جائے گا جو عیسیٰ کو مان لے۔ یہ عقیدہ ہے عیسائیت۔ جڑ کیا ہے کہ گناہ ہو گیا تو گناہ کا اثر تو رہے گا۔ قرآن یہ کہتا نہیں، اللہ دھو دیتا ہے، تمہاری سیرت و کردار کے اوپر بھی جو داغ ہیں دھل جائیں گے، اور تمہارے نامہ اعمال میں جو دھبے ہیں وہ بھی دھل جائیں گے۔ توبہ کرو، توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، کرو وہ توبہ کے جو بالکل خلوص دل کے ساتھ ہو۔ اب میں ذرا آپ کو کچھ احادیث سنانا چاہتا ہوں۔ ایک طرح کا یہ تبشیر کا پہلو ہے آج ہماری گفتگو میں کہ جو نمایاں ہوگا۔ یہ بعض احادیث تو چھوٹی چھوٹی ہیں اور یہ بہت مرتبہ میری گفتگو میں آ چکی ہیں، صرف اس وقت حوالہ دے کر گزر جاؤں گا۔ یہ ترمذی اور ابن ماجہ میں حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور نے فرمایا کل بنی آدم خطاؤون وخیر الخطائین التوابون، تمام بنی آدم خطا کار ہیں، خطا کار بھی نہیں، بہت خطا کار ہیں، بہت خطا کار ہیں، لیکن ان خطا کاروں میں بہتر لوگ وہ ہیں کہ جو خوب توبہ کرتے ہیں۔ غلطی ہو گئی توبہ کر لیں۔ اور ایک اور حدیث میں آپ کو بتاؤں گا، یہ نہیں ہے کہ پھر کبھی وہ غلطی نہ ہو، اس وقت آپ یہ لگا لیں اپنے اوپر یہ کام میں نے نہیں کرنا، اور ایک دفعہ وہ کام چھوڑ دیں تو توبہ ہو گئی۔ پھر اگر کچھ عرصے کے بعد پھر کہیں آپ جذبات کی رو میں بہ گئے، پھر کہیں کوئی برے اثرات جو ہے وہ پڑے، پھر غلطی، کوئی بات نہیں، پھر توبہ کرو، پھر ہو گیا پھر توبہ کرو۔ تواب اسی لیے کہا بار 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 توبہ کرنے والے۔ تو کل بنی آدم خطاؤون وخیر الخطائین التوابون۔ دوسری حدیث یہ بھی ابن ماجہ اور بہقی میں ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، التائب من الذنب کمن لا ذنب له، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسے ہے جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں۔ دھل جاتی ہے، تختی دھل گئی، بچے نے تختی لکھی تھی اس کو دھو دیا، ختم ہو گیا۔ ایک حدیث تو پڑھ کر میں بھی چونکا۔ یہ اصل میں اسلوب ہے بیان کا، بتانے کے لیے کہ تمہارے دلوں کے اندر مایوسی کا غلبہ نہ ہو جائے۔ مایوس اصل میں جو ہے مایوسی یہ ابلیسیت ہے، نوٹ کر لیجیے اس کو۔ مایوسی ابلیسیت کی کا عکس ہے۔ مبلس کہتے کسے جو مایوس ہو گیا؟ ابلیس سب سے بڑھ کر مایوس جو ہے وہ ابلیس ہے۔ اسے معلوم میرا چھٹکارا تو نہیں ہے، لہذا میں جتنوں کو اپنے ساتھ لے کر جہنم میں جھونک دوں یہی میری کمائی ہے، میں نے تو بچنا نہیں۔ تو ابلیس کہتی ہے اس کو جو انتہائی مایوس، مبلس، جو رحمت خدا بندی سے مایوس ہو چکا۔ اب اس کو دور کرنے کے لیے حدیث سنیے، اور یہ حدیث مسلم شریف کی ہے، صحیحین کے اندر، حضرت ابو ہریرہ سے۔ حضور فرماتے ہیں والذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لو لم تذنبوا، اگر تم لوگ گناہ نہ کرتے، لذهب اللہ بکم، تو اللہ تعالیٰ تمہیں لے جاتا کہیں اور، ولجاء بقوم یذنبون، اور پھر کسی ایسی مخلوق کو پیدا کرتا ہے جو گناہ کرتے، فیستغفروا اللہ، اور پھر وہ اللہ سے استغفار کرتے اور توبہ کرتے، فیغفر لہم، اور اللہ تعالیٰ انہیں معاف کر دیتا۔ تو میں نے عرض کیا کہ یہ بات چیزیں ہوتی ہے کہ جن کا واقع سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، لیکن ایک زور بیان کے لیے، ایک بات کو ایمفیسائز کرنے کے لیے، جیسے قرآن مجید میں آتا ہے، اے نبی کہہ دو ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین، اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہو تو میں سب سے پہلے میں اس کو پوجوں گا، جو میں اللہ کو پوجتا ہوں۔ تو اللہ کا اگر کوئی بیٹا ہوتا تو کیا میں اسے نہ پوچھتا؟ لیکن نہیں ہے۔ اب یہ نہیں ہے، نفی کے لیے زور دیا
کہ اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا لو کان للرحمن ولد فانا اول العابدین. اسی طرح یہ ہے کہ اگر انسان گناہ نہ کرتے اور گناہ کے بعد توبہ کر کے اللہ تعالیٰ کی شان غفاری کا ظہور نہ ہوتا. یہ بھی ایک عجیب فلسفے کی بات ہے. اللہ نے یہ کائنات کیوں پیدا کی؟ قرآن مجید میں اس کو براہ راست ایڈریس نہیں کیا گیا اس مسئلے کو میرے علم کی حد تک. ہو سکتا ہے کہیں بہت خفی انداز میں ہو اور ابھی تک میری نگاہ سے بھی جو ہے وہ چھپا رہ گیا. ہو سکتا ہے قرآن مجید کے غامض نکات ایسے ہو سکتے ہیں. کوئی شخص, میں تو کہتا ہوں کہ اگر کوئی شخص کہتا ہے, میرے بارے میں ایک عالم دین نے کہہ دیا تھا کہ اسے قرآن پر بڑا عبور حاصل ہے, تو میں نے انہیں پیغام پہنچایا جن صاحب نے مجھے ان کا یہ جملہ سنایا تھا کہ آپ نے قرآن کی توہین کی ہے. قرآن پر عبور کسی انسان کو نہیں ہو سکتا. عبور کا مفہوم کیا ہے؟ دریا کے دو کنارے ہیں, آپ اس کنارے سے اس کنارے چلے گئے تو آپ نے عبور کیا دریا. قرآن کے کنارے ہیں ہی نہیں, لا پیدا کنار. لہذا یہ کہہ دینا کسی کے بارے میں کہ قرآن مجید, اب انہوں نے تو ایک طرح سے میری تعریف کی تھی, میرے ایک ساتھی سے جملہ کہا تھا, ان کے وہ عزیز تھے, تو گویا کہ وہ جو میری تنظیم میں تھے ان کو خوش کرنے کے لیے کہہ دیا ہو یا جو بھی ہو, ان کے دلی جذبات ہو سکتا ہے کہ میں نے کہا انہیں یہ پیغام پہنچا دیجیے آپ نے قرآن کی توہین کی ہے. قرآن پر عبور کسے ہو سکتا ہے؟ نہ معلوم کتنے مقامات ہیں کہ جہاں امام راضی بھی کھڑے ہوئے ایسے نظر آتے ہیں دہشت زدہ. اعلم ان هذا المقام مقام غامض مہیب عمیق, ہوشیار کے رہ بردم تیغست قدم رہا, ہوشیار ہو جاؤ, یہ بڑا خطرناک مقام ہے, بہت مشکل مقام ہے, اس کے تہ تک پہنچنا کسی کے لیے ممکن نہیں ہے. سورہ حدید کی آیت هو الاول والآخر والظاہر والباطن پر یہ الفاظ ہیں جو امام راضی نے لکھے. تو اس لیے میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ یہ کہنے کا انداز ہے والذی نفسی بیدہ لو لم تذنبوا, اس ہستی کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, اگر تم گناہ نہ کرتے. تو میں عرض کر رہا تھا تو اللہ کی شان غفاری کیسے ظاہر ہوتی؟ اللہ نے کائنات کیوں پیدا کی؟ کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق. محدثین کرام اگرچہ اس حدیث کی سند کو پختہ نہیں مانتے, لیکن اکثر مفسرین نے اس کو تسلیم کیا ہے. علامہ آلوسی نے تسلیم کیا کہ میں ایک چھپے ہوئے خزانے کے مانند تھا. اب خزانہ کہیں پڑا ہے, اس کا کیا حاصل کیا ہے؟ وہ تو کہیں کھلے کسی کے پاس جائے, کوئی اسے فائدہ اٹھائے تب تو کو فائدہ ہوا نا. تو کن تو کنزا مخفیا, میرے اندر طاقت تھی, قوت تھی, خلاقی تھی, میری شاعر ساری میرے اندر ہی اندر تھی نا. کن تو کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف, تو میں نے یہ چاہا کہ مجھے پہچانا جائے. فخلقت الخلق, تو میں نے خلق کی تخلیق کی ہے, اب مجھے پہچانو اس کائنات کے ذریعے سے, یہ میری تخلیق ہے, آؤ دیکھو. ایک مصور اپنی تصویروں کی نمائش لگا, دیکھو میرے شاہکار, آؤ دیکھو, یہ میرے فن کے کمال کے نمونے, آؤ دیکھو. تو یہ ہے سب, دیکھو زمین آسمان. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما انزل الله من السماء من ماء فاحيا به الارض من بعد موتها. یہ ساری آیات ہیں, غور کرو. اور اسی لیے انسان کو پیدا کیا جس میں یہ فیکلٹی آف اپریسیشن, اللہ کے حسن و جمال و کمال کو پہچاننے کی صلاحیت ہے. ورنہ ظاہر بات ہے کہ یہ جمادات کیا پہچانیں گے اللہ کو, یہ پہاڑ کیا پہچانے گا اللہ کو؟ اللہ کو پہچاننے کی صلاحیت انسان میں ہے. یہ چونکہ ایک فلسفہ ہے باقاعدہ کہ اللہ نے تعالیٰ, اسی سے میں کہہ رہا ہوں اگر گناہ نہ ہوتا اور پھر توبہ نہ ہوتی اور میں اس کو معاف نہ کرتا تو میری شان غفاری کا ظہور کیسے ہوتا؟ میری شان ہے نا, غفار بھی ہوں, ستار بھی ہوں, اس کا ظہور کیسے ہوتا ہے؟ تو والذی نفسی بیدہ لو لم تذنبوا لذهب اللہ بکم ولجاء بقوم یذنبون فیستغفروا اللہ فیغفر لهم. اگر تم لوگ گناہ نہ کرتے تو اللہ تمہیں ختم کر کے کوئی اور ایسی مخلوق پیدا کرتا کہ جو گناہ کرے اور پھر وہ توبہ کرے اور اللہ اسے معاف کرے. اسی سے ملتی جلتی ایک حدیث ہے, یہ امام احمد اور امام بہقی لائے ہیں, اور اس کے راوی حضرت علی ہے رضی اللہ تعالی عنہ. ان اللہ یحب العبد المؤمن المفتن التواب, اللہ تعالیٰ کو بہت محبت ہے, یحب. اب دیکھیے ایک طرف وہ آیات ذہن میں لائیے, اللہ تعالیٰ کن سے محبت کرتا ہے؟ واللہ یحب المحسنین. یا وہ لوگ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص, اللہ محبت کرتا ہے اپنے ان بندوں سے جو اس کی راہ میں جنگ کرتے ہیں صفے باندھ کر, گویا سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے. یہ ہے مثبت کام, نیک کام, محسنین, اللہ کی راہ میں قتال کرنے والے. یہاں اس کے برعکس کہا جا رہا ہے ان اللہ یحب, اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے اپنے اس بندے سے العبد المؤمن, جو مومن ہو. اس کی ایک اور بڑی پیاری حدیث آئے گی, المفتن التواب, جو بہت فتنوں میں مبتلا ہو جاتا ہو اور پھر بہت توبہ کرتا ہو.
مفتن تواب، لیکن ساتھ ہی پلٹتا ہو، رجوع کرتا ہو، پھر اللہ کے حضور میں حاضر ہوتا ہو، پھر معافی مانگتا ہو. اللہ تعالیٰ کو اپنا ایسا بندہ بہت پسند ہے. اب میں کچھ اور حدیثیں آپ کو سنا رہا ہوں. توبہ کا دروازہ دو اعتبارات سے کہا گیا ہے کہ ایک وقت آنے پر بند ہو جاتا ہے. ایک حدیث کے تو الفاظ میں نوٹ کر کے نہیں لایا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے توبہ کا ایک دروازہ اتنا چوڑا کھلا رکھا ہوا ہے کہ جس کو عبور کرنا جو ہے وہ سال ہر سال میں ممکن ہو، اور یہ بند نہیں ہوتا جب تک کہ سورج مغرب سے طلوع نہ ہو جائے. یہ قیامت کی جو آخری قریب قیامت کی جو آخری نشانیاں ہیں ان میں سے وہی حدیث میں آپ کو سنا رہا ہوں. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور یہ مسلم شریف کی روایت ہے. من تاب قبل ان تطلع الشمس من مغربها تاب اللہ علیہ. سورج کے مغرب سے طلوع ہونے سے قبل تک جو لوگ توبہ کریں گے اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول کر لے گا. البتہ جب وہ قیامت کی وہ نشانی ظاہر ہو جائے کہ سورج مغرب سے طلوع ہو رہا ہے، اب دروازہ توبہ کا بند ہے. اب اس کے بعد اگر توبہ کوئی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول نہیں کرے گا. یہ تو اجتماعی سطح پر ہوئی. انفرادی سطح پر عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ عز وجل یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر. یہ ترمذی میں ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ قبول کرتا ہے جب تک کہ وہ جسے ہم کہتے ہیں گھنگرو نہ بولنے لگے حلق کے اندر، جبکہ نزع عالم نزع ہو اور جان جو ہے وہ آ کر پھر یہاں اٹکتی ہے، تو اس وقت تک دروازہ کھلا ہے توبہ کا. لیکن جب یہ شکل ہو گئی تو دروازہ بند. یہ انفرادی سطح پر ہو گیا. جب آپ کے موت کے آثار اتنے واضح ہو گئے کہ اب جا رہے ہیں، اب توبہ کریں گے تو توبہ قبول نہیں ہوگی. اجتماعی سطح پر جب قیامت جو ہے اس کی وہ گھڑی آ گئی کہ سورج مغرب سے طلوع ہو گیا، اب توبہ کا دروازہ بند. ایک اور حدیث ہے جو میں نے بہت مرتبہ اس کا ترجمہ تو آپ کو بہت دفعہ سنایا ہے، آج میں چاہتا ہوں اس کو پورے متن کے ساتھ آپ کے سامنے رکھوں. یہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی روایت ہے جو حضور کے خادم خاص تھے، اور یہ متفق علیہ بھی ہے، یعنی بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے، لیکن تھوڑا سا فرق ہے الفاظ کا. تو جو مسلم شریف کی روایت ہے اس کے الفاظ کیا ہے؟ للہ اشد فرحا بتوبۃ عبدہ حین یتوب الیہ. جان لو اللہ تعالیٰ کو زیادہ خوشی ہوتی ہے اپنے کسی گناہ گار بندے کی توبہ سے جبکہ وہ توبہ کرتا ہے. کس سے زیادہ ہوتی ہے؟ اب اس کی ایک تمثیل دی. من احدکم، ایک ایسے شخص سے بھی زیادہ بڑھ کر خوشی ہوتی ہے کان علی راحلتہ بارض الفلات، کہ جو بہت ہی دور دراز کے اور سنسان علاقے میں سفر کر رہا تھا. فانتحرفت منہ، اس کی سواری جو ہے گم ہو گئی. وعلیہا طعامہ وشرابہ، اسی پر اس کا کھانا بھی تھا اور پانی بھی تھا. اونٹنی پر سفر کر رہا تھا، اسی پر ہوتا ہے راحلہ جو ہے راستے کا سامان. اچانک کہیں بیٹھا ہے تھوڑی دیر کے لیے سستانے کے لیے، کہیں اونٹ آ گئی اور اونٹنی صاحبہ غائب ہو گئی. اب آنکھ کھلی اور اس نے دیکھا. فَأَيَّسَ مِنْهَا، تلاش کر کر کے مایوس ہو گیا، کہیں اونٹنی کا سراغ نہیں. اب ظاہر بات ہے کسی صحرا میں یہ کیفیت، اس کا مطلب کیا ہے؟ یقینی موت. فَأَتَىٰ شَجَرَةً فَاسْتَجَعَ فِي ظِلِّهَا وَقَدْ أَيَسَ مِنْ رَاحِلَتِهِ. تو وہ ایک درخت کے نیچے اس کے سائے میں آ کے لیٹ گیا، گویا کہ موت کی امید میں. فَبَيْنَهُمَا وَهُوَ كَذَلِكَ إِذْ هُوَ بِهَا قَائِمَةٌ عِندَهُ. اس کی کہیں دوبارہ آنکھ لگی ہے، جو کھولا تو دیکھتا ہے اونٹنی تو موجود ہے، کھڑی ہے. تو وہ فوراً اس کی وہ جو رسی ہے وہ پکڑتا ہے. فَأَخَذَ بِخِتَامِهَا ثُمَّ قَالَ مِنْ شِدَّةِ الْفَرْحِ. اب جو اسے مسرت ہوئی اس کا آپ اندازہ کر سکتے ہیں. ایک یقینی موت کا معاملہ آ چکا تھا اور اچانک اللہ تعالیٰ نے وہ کھوئی ہوئی اونٹنی جو ہے وہ واپس دلا دی. تو وہ کہنا تو یہ چاہتا تھا اللہ تو میرا رب ہے، میں تیرا بندہ ہوں، لیکن جسے ہم کہتے ہیں کہ خوشی کی انتہا فرط مسرت میں ایسی زبان لڑکھڑائی، اس نے کہا اللہم انت عبدی وانا ربک، اے اللہ تو میرا بندہ ہے میں تیرا رب ہوں. یہ کہتا ہے یہ کیا ہے؟ فرط مسرت جسے آپ کہیں، خوشی کی انتہا کہ جس میں انسان جو ہے اتنی بڑی خطا کر بیٹھتا ہے. اللہ کو اپنے کسی گناہ گار بندے کی توبہ سے اس سے بھی زیادہ خوشی ہوتی. اب ظاہر بات ہے کہ تماثیل کس لیے ہے؟ بعض لطائف، بعض حقائق اتنے لطیف ہوتے ہیں کہ ان کو بیان نہیں کیا جا سکتا بتمام و کمال، تو مثالوں کا سہارا لیتے ہیں. اللہ کو کتنی خوشی ہوتی کیا سمجھے گے؟ لہذا یہ مثال تو سمجھ میں آ گئی نا کہ ایک لقدق صحرا میں انسان سفر کر رہا تھا، ایک ہی اونٹنی ہے، اسی پر اس کا پانی ہے، اسی پر اس کا کھانا ہے.
کہیں ٹھہرا ہے تھوڑی دیر کے لیے اور اونٹنی غائب ہو گئی، اور اس کے بعد تلاش کر کے شمال مغرب جنوب ہر طرح دیکھ لیا، آپ نے کہیں اونٹنی کا سراغ نہیں، اب موت کے انتظار میں لیٹ گیا کہ اچانک دیکھتا ہے کہ اونٹنی موجود ہے، تو وہ اس شدت فرح میں یہ کہہ بیٹھتا ہے اللہم انت عبدی وانا ربک انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب دیکھیے ایک حدیث وہ آ رہی ہے، اور اس کو یوں سمجھیے اللہ تعالیٰ نے جو انسان پیدا کیے ہیں ان کے مزاج مختلف ہیں۔ ان میں کچھ لوگ ہوتے ہیں جو قوی ہوتے ہیں ارادے کے، جو فیصلہ کر لیا ڈٹ گئے، کچھ لوگوں میں وہ قوت ارادی اتنی مضبوط نہیں ہوتی، وہ ادھر ادھر سوچتے رہتے ہیں، کچھ لوگ جسمانی طور پر بہت توانا ہوتے ہیں، کچھ لوگ جسمانی طور پر پیدائشی طور پر کمزور ہوتے ہیں۔ تو اگر کوئی قوت ارادی کمزور رکھنے والا شخص ہے، وہ بھی تو اللہ کی تخلیق ہے، اللہ کا بندہ ہے، خطاؤں کا ظہور ہو جاتا ہے، توبہ کرتا ہے، پھر کچھ عرصے کے بعد پھر خطا کا ظہور ہو جاتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے، تو ہم تو یہ سمجھیں گے کہ ایک حد کے بعد پھر اس کی توبہ قبول نہیں ہونی چاہیے۔